السلام علیکم دوستو، دی ورلڈ آف ہسٹری چینل کی طرف سے علی عمران کا آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے دی ہسٹری آف راشدون کیلیفٹ کے نام سے ایک یوٹیوب سیریز کا آغاز کیا ہے، جس کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو طلحہ بن خلید قذاب کی شخصیت اور اس کے عروج سے متعلق بتایا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے متعلق بھی بتایا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے طلحہ کا ساتھ دینے والے دو قبائل بنو طے اور بنو جدیلہ کو بغیر لڑے طلحہ کی حمایت سے دستبردار کروا دیا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم طلحہ کے سپہ سالار عینیہ فزاری کی شخصیت سے متعلق بتائیں گے اور طلحہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کس طرح شکست ہوئی اس کا احوال بھی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ طلحہ دوبارہ کس طرح سے مسلمان ہوا وہ بھی بیان کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جب بنو طے اور جدیلہ کے قبائل طلحہ کی حمایت سے دستبردار ہو گئے، تب یہ یقینی تھا کہ طلحہ اپنی نبوت کے جھوٹے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا اور اسلامی لشکر سے لڑنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرتا، لیکن ایک شخص کی وجہ سے اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا ارادہ پہلے سے بھی مضبوط کر لیا، جبکہ در حقیقت وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس شخص کا نام عینیہ فرازی تھا، جو کہ طلحہ کی فوج کا سپہ سالار تھا اور 700 فرازیوں کے ہمراہ طلحہ کے لشکر میں شامل تھا۔ یہ شخص حضرت ابوبکر صدیق سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا اور اس لیے مدینے کی خلافت پر کاری ضرب لگا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی شخص کی وجہ سے بنو غطفان اور بنو طے طلحہ کی حمایت میں آ گئے تھے۔ غزوہ ذاب کے موقع پر بنی فرازہ کا سردار عینیہ فرازی تھا۔ جب اس غزوے کے دوران کفار مکہ بنو قریظہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر سخت حملے کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے لشکر میں عینیہ بھی ایک سردار تھا۔ اس شخص کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ لڑا جس کا نام غزوہ ذکرد کہلاتا ہے۔ جب کفار مکہ کو غزوہ احزاب میں سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ مدینہ پر حملے کے ارادے سے پیچھے ہٹ گئے اور واپس مکہ کی طرف نکل گئے، لیکن عینیہ وہیں ڈٹا رہا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی غزوہ ذکرد کے دوران مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی میں شکست دے دی۔ اس نے بعد میں مجبوری کے عالم میں اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اس کے دل میں اپنی اس شکست اور اسلام کے خلاف بغض و عناد کبھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے اعلانیہ اپنے اس بغض کو باہر نکالتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عینیہ ایک بہت زیادہ طاقتور آدمی تھا۔ طلحہ بنو طے اور بنو جدیلہ کے جانے کے باوجود اپنی نبوت سے پیچھے اس لیے نہیں ہٹ سکتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو عینیہ اس کا دشمن بن جاتا۔ چونکہ عینیہ بہت اثر و رسوخ والا آدمی تھا، اس لیے طلحہ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ یہ بعد میں دوسرے قبائل کو بھی اس کے خلاف بھڑکائے گا اور اس کی زندگی کو ہی خطرے میں ڈال دے گا۔ ان حالات کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بنو طے اور بنو جدیلہ کے طلحہ کی حمایت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملیوں میں سے سب سے اہم حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کی پل پل کی خبر سے آگاہ رہا جائے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی کو مرتب کیا جائے اور پھر اس کے اوپر پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا جائے۔ اپنی اسی حکمت عملی کے تحت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں اشخاص پورے مدینہ اور عرب میں اپنی بہادری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جب یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ کی جانب رواں دواں تھے تو انہیں رستے میں ایک شخص ملا جس کا نام حبال تھا۔ حبال طلحہ کا بھتیجا اور اس کے بھائی سلمہ کا بیٹا تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبال کو قتل کر دیا۔ جب اس کی اطلاع طلحہ کو ملی تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ ان دونوں کے مقابلے کے لیے نکل آیا اور پیچھے سے اچانک وار کر کے حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بھائیوں کا نہایت جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، جس میں سلمہ برے طریقے سے زخمی ہو گیا۔
लेकिन ये दोनों हजरत अकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी शहीद करने में कामयाब हो गए और इसके बाद तुलैहा ने अपने भाई सलमा को उठाया और अपने जंगी कैंप की जानब चल पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा का लश्कर इन दो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हा से कुछ ही मील के फासले पर था। जब लश्कर इस्लामी इन दोनों की लाशों के पास पहुंचा तो मुसलमानों में सख्त हैजान और गम पैदा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए तुलैहा की तरफ पेशकदमी रोक दी। वो चाहते थे कि मुसलमानों के अंदर जो हैजान पैदा हुआ है पहले वो इसे ख़त्म कर दें। इस दौरान वो हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हा की मदद से अपने लश्कर की तादाद में भी इजाफा कर लेंगे। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बनु तय की जानब पेशकदमी शुरू कर दी और वो वापस बनु तय की जानब लौट आए। जब हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हा की तदाबीर से लश्कर इस्लामी की तादाद में इजाफा हो गया और मुसलमानों में हैजान भी काफ़ी हद तक कम हो गया, तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा लश्कर इस्लामी को लेकर बज़ाखा पहुंच गए। तुलैहा के साथ होने वाली जंग बज़ाखा कहलाती है। इस मौका पर जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा लश्कर इस्लामी की सिपा सलारी करते हुए मुकाम बज़ाखा पर पहुंचे तो बनु तय ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने एक उज़र पेश किया। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बनु तय और बनु असद एक दूसरे के दोस्त और हलीफ माने जाते थे, इसलिए बनु तय बनु असद के साथ मुकाबला नहीं करना चाहता था। इन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा से दरख्वास्त की कि हमें बनु कैश के साथ लड़ने दें, हम इनके मुकाबले पर आपके लिए बेहतरीन मददगार साबित होंगे। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बनु कैश भी शानो शौकत और जंगी ताकत और कुव्वत में बनु असद से किसी तौर भी कम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस बात पर इख्तियार देता हूँ कि अगर तुम किसी खास कबीले से नहीं लड़ना चाहते तो मैं तुम्हें इस पर मजबूर नहीं करूँगा, बेशक तुम ना लड़ो। इस पर हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इंतहाई मुजाहिदाना जोशो जज्बे से फरमाया, अल्लाह की कसम अगर बनु असद हमारे हलीफ हैं तो क्या हुआ, मुझे कोई भी चीज़ बनु असद से मुकाबला करने से नहीं रोक सकती। मेरे नज़दीक बनु असद से हमारी दोस्ती इसी दिन टूट गई थी जब वो दुश्मनाने इस्लाम के साथ जा मिले, इसलिए अब वो हमारे भी हलीफ नहीं रहे। खुदा की कसम अगर मेरा ख़ानदान भी अल्लाह और इस्लाम की मुखालफत करेगा तो मैं इनके खिलाफ भी जहाद करूँगा। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए हजरत अदी बिन खातिम, मैं आपके जज्बा जहाद को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक किसी एक फरीक से लड़ना भी जहाद ही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने कबीले की राय के मुताबिक चलें, आप इसी कबीले से लड़ें जिससे आपके कबीले वाले लड़ना चाहते हैं। चुनाचे बनु तय ने बनु कैस का मुकाबला किया, जबकि बाकी मुसलमान जो कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर में शामिल थे, इन्होंने बनु असद से भरपूर मुकाबला किया। तुलैहा ने जब देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद मुकाबले के लिए आए हैं और इस्लामी लश्कर का मोराल हजरत अकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत साबित बिन इकरम रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत के बाद पहले से भी ज्यादा बुलंद है और वो हर कीमत पर तुलैहा से इनकी शहादत का बदला लेना चाहते हैं, इस खौफ से वो कंबल ओढ़कर लेट गया और वही के इंतजार का बहाना बनाकर जंग में शमूलियत से बच गया। जब मुसलमान बढ़ चढ़कर तुलैहा के लश्कर के ऊपर हमला कर रहे थे तो ऐनिया तुलैहा के पास आया और कहा कि मुझे लग रहा है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा का लश्कर इस्लामी अन करीब हम पर हावी हो जाएगा। क्या मैं सच कह रहा हूँ? तुम जिस वही के इंतजार में बैठे हो, क्या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो वही ले आए हैं? तुलैहा ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर ऐनिया दोबारा लड़ाई में मशगूल हो गया। जब लड़ाई ने गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद शिद्दत अख्तियार कर ली और मुसलमानों ने मुर्तदीन पर अपना दबाव तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया तो ऐनिया दोबारा तुलैहा के पास आया और पूछा, क्या अब भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास कोई वही नहीं लाए? उसने आगे से जवाब दिया, नहीं। इस पर ऐनिया ने उकताहट के साथ कहा, तुलैहा मुझे बताओ आखिर वही कब आएगी? हम जंग हार रहे हैं। इस पर तुलैहा ने जवाब दिया, मेरी अर्श तो अर्शे इलाही पर पहुंच चुकी है, अब देखो अल्लाह की तरफ से क्या जवाब मिलता है। इस पर ऐनिया दोबारा जंग में मसरूफ हो गया। कुछ ही देर में जब ऐनिया को महसूस हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने मुर्तदीन का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया है और अब वो वक्त दूर नहीं कि लश्कर मुर्तदीन को शिकस्त दे देगा, वो भागता हुआ तुलैहा के पास आया और आकर इससे फिर वही के मुतल्लिक पूछा,
جس پر طلحہ نے جواب دیا ہاں وہی آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیرے پاس بھی ویسی ہی چکی ہے جیسی مسلمانوں کے پاس ہے، تیرا واقعہ بھی ایسا ہے جسے تو کبھی نہ بھولے گا۔ یہ سن کر اینیا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور چلا کر بولا کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب ایسے واقعات پیش آئیں گے جنہیں تو طلحہ کبھی بھی نہیں بھول سکے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قبیلے بنو فرادہ کو چیخ چیخ کر کہا ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہونے والی ہے، اس لیے بھاگ نکلو اور اس جھوٹے کذاب طلحہ پر لعنت بھیجو، یہ بدترین کذاب ہے۔ یہ سنتے ہی بنو فرادہ تو بھاگ نکلے، باقی کا لشکر مرتدین طلحہ کے ارد گرد جمع ہو گیا اور پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ طلحہ نے اس سے پہلے ہی اپنے لیے گھوڑی اور اپنی بیوی کے لیے ایک مادہ اونٹنی کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس نے لوگوں کو جب اپنے ارد گرد جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی بیوی کو لے کر اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو گیا اور یہ کہہ کر بھاگ نکلا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ جو شخص میری طرح اپنے گھر والوں کو لے کر بھاگ سکتا ہے وہ بھاگ جائے، اس جنگ میں شکست ہمارا مقدر ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ میری نبوت کے صدقے ہمیں دوبارہ مسلمانوں پر فتح نصیب کر دے گا۔ دوستو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 6000 تھی جبکہ طلحہ کے لشکر کی تعداد 35000 تھی۔ ان 35000 میں سے 21000 کو مسلمانوں نے جہنم واصل کر دیا جبکہ 3000 سے زائد مرتدین کو قید میں لے لیا گیا، باقی تمام مرتدین بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 577 جوان شہید ہوئے۔ یہ جنگ شروع سے ہی یک طرفہ تھی اور مسلمانوں نے مرتدین کو ایسی ہاک چٹائی کہ عرب کی تاریخ میں آج بھی اس جنگ کو یاد کر کے مسلمانوں کے ایمان اور جذبہ جہاد کی مثال دی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد طلحہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے جو قوت اکٹھی کی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی اور جس نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس نے کیا تھا وہ بھی لوگوں کے سامنے آشکار ہو گیا۔ مرتدین نے ہی طلحہ کو جھوٹا کذاب کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ نے اپنے سسرال بنو کلب میں سکونت اختیار کر لی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ بنو کلب سمیت ارد گرد کے تقریباً تمام قبائل نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور یہ عمرے کی غرض سے مکہ آ گیا جہاں اس نے عمرہ ادا کیا۔ جب یہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں اطلاع دی، جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اب میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اس پر شک نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب طلحہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو وہی طلحہ ہے جس نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا؟ میرا دل تیری طرف سے کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اس پر طلحہ نے جواب دیا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے ہاتھوں شہید کروا کر بلند مقام و مرتبہ یعنی کہ جنت عطا کر دی ہے اور وہ امت کے شہید ہیں جبکہ مجھے ان کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ یہ باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ سے بیعت لے لی۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی کی اجازت لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آ گیا۔ پھر اس نے عراق کے ساتھ ہوئی جنگوں میں ایسی بہادری کے کارنامے انجام دیے کہ یقین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی اس شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوگا۔ ان واقعات کا ذکر ہم عراق کی فتح کے واقعات کے ساتھ کریں گے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اس لیے اس ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ایپیسوڈ سے متعلق اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ ملتے ہیں اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک علی عمران کو اجازت دیں۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔